اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد محمود خان اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سوشل راؤنڈ اپ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس پروگرام کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی سید آصف علی حمدانی صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں عوام انٹرنیشنل نیوز اور چھانبین اخبار کے۔ ناظرین، جیسا کہ ملکی صورتحال کافی لمبے عرصے سے ایک گم و گو کی کیفیت کے اندر چل رہی ہے، جس کی پریڈکشنز ہر عوام اور عام و خاص کرتے ہیں کہ بھئی آیا شاید یہ معاملات یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں، لیکن میرے خیال سے پریڈکشنز بے شمار لوگوں کی غلط بھی ثابت ہو رہی ہیں، اور وہ ہماری نئی نسل عجیب و غریب اس ملک کا نظام دیکھ رہی ہے جس کو شاید وہ کئی دہائیوں تک نہ بھلا سکیں۔ تو نہ ریاست نہ سیاست، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ چل کیا رہا ہے ملک کے اندر۔ اس ٹائم صرف اور صرف طاقت ہی قانون ہے، اس کے علاوہ کوئی قانون یہاں پہ ملک میں نظر نہیں آ رہا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی، جو کہ پاکستان کی موجودہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جس کے اندر عوام کا کریز، محبت اتنی بڑھ چکی ہے کہ جس سے تمام مخالف طاقتیں، سیاسی غیر سیاسی، تمام خوفزدہ ہیں۔ ایک عمران خان اور اس کی جتنی بھی یہ سیاسی اثر و رسوخ ہے اور لوگوں کی محبت ہے، اس کو نکالنے کے لیے ملک اور اس کا نظام، قانون، سب کچھ درم برم کر دیا گیا ہے۔ اتنے عجیب و غریب واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں جو کہ کبھی عوام بھی اس پر ہنستے ہیں اور کبھی روتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اپنی تکلیف اور درد، اپنی اپیل کس کے پاس لے کر جائیں۔ تو جیسا کہ آج کی تازہ ترین جو موضوعات ہیں اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ پی ٹی آئی کو کسی قسم کا بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، عمران خان صاحب کا نام لینے کی اجازت نہیں، ان کے بیٹے کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ اتنی سخت پابندیاں آ چکی ہیں، اتنی سخت پابندیاں کہ اگر کوئی شخص پی ٹی آئی کا نام لے کے پریس کانفرنس کرے اس کے حق میں، تو اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کے ساتھ اگلے لمحے کیا ہو جائے گا۔ لیکن انتہائی حیران کن اس کے برعکس معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس میں اسلام آباد جیسے دارالحکومت کے اندر پی ٹی ایم، جو کہ انتہائی پاکستان کے مخالف سمجھی جاتی رہی ہے، اس کا جلسہ ہونا، وہ بھی ان حالات کے اندر، اور ایسا جلسہ ہونا جس میں ریاست اور جتنی ہماری اسٹیبلشمنٹ، آرمی، ان کے خلاف، ملک کے خلاف بھرپور نعرے لگنا اور ان کا جلسہ کامیاب ہونا، یہ بہت عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارے سینئر تجزیہ کار ہمیں سید آصف علی حمدانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنی اس تجربے کی نظر سے اس معاملات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں پی ٹی ایم کا جلسہ ہونا اور کامیاب جلسہ ہونا اور پوری ریاست مخالف جلسہ ہونا بھرپور، تو یہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ شاید۔ یہ شاید اب جتنے بھی اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں اس کے تمام سین سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بڑی بدقسمتی سمجھیں کہ اسی پی ٹی ایم کے بارے میں انتہائی سختی کی گئی تھی ماضی میں بھی، اور یہی لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں وہ سمجھتی تھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پی ٹی ایم ہے، اور پشتونوں کو پتہ نہیں کتنوں پشتونوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیے گئے، اور وزیرستان، وانا اور اس بیلٹ کے اندر جہاں پہ یہ مضبوط ہے پی ٹی ایم، وہاں پہ کتنوں کو معذور کیا گیا، کتنوں کے بچوں کو اٹھایا گیا، مسنگ پرسن میں ڈالا گیا، اور یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی سچویشن کل دیکھنے کو ملی کہ وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے، اور اس کے باوجود کسی اجتماع کی سمجھ لو کہ اجازت نہ ہونے کے باوجود بھی، یہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہ ہونے کے باوجود بھی پی ٹی ایم کے لیے کل سارے راستے کھلے تھے،
اور ہزاروں کی تعداد میں KPK سے قافلے آئے، اور رات کو یہاں پہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ڈی چوک، اور ڈی چوک کے اندر جو منظور پشتین ہے اس کی تقریر آپ دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس نے سر عام ہماری ریاست اور ہمارے اداروں کو اور ہمارے نظام کو ننگا کر کے اس نے جناب للکارا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس ملک کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور مزے کی بات، جو ایک خاتون، سابقہ خاتون جو پہلے وفاقی وزیر انسانی حقوق تھیں، یعنی شیریں مزاری، ان کی بیٹی ایمان مزاری اس جلسے میں اسپیشلی طور پہ آئی، اور اس نے PTM کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ وہ جو سسکیاں مار مار کے، اور اس نے اپنی والدہ کے ترلے کر کے جب وہ قید و بند کی سہولتیں سہ رہی تھی اور اس سے PTI چھڑوائی، کل وہ اس جلسے میں کھڑے ہو کے نعرے لگوا رہی تھی ہماری فوج کے خلاف، ہمارے اس پورے نظام کے خلاف، ہماری ریاست کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کو جو میسج گیا ہے رات کو، یہ اس پہ کوئی ایکشن آج ہمیں نظر نہیں آیا، نہ ہی کسی پشتون کو، نہ ہی ایمان مزاری کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کیا گیا۔ جو انہوں نے کل ان کے کچھ ساتھی اٹھائے تھے یہ شو کرنے کے لیے کہ جی PTM کے خلاف ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے، ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، وہ آج ہماری اطلاعات کے مطابق کہ ان تمام لوگوں کو جن کو پکڑا گیا تھا وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو خیبر پختونخوا کے اندر PTI کی مقبولیت سے جو پورا ایک خوف اور لرزہ طاری ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ PTM کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قبائلی بیلٹ ہیں، کیونکہ وہاں پہ عمران خان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے کھڑے ہیں، ان کو کارنر کرنے کے لیے PTM کو فل سپورٹ دی جا رہی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر آپ اسلام آباد کے اندر چڑی بھی نہیں پر مار سکتے، تو جلسہ کرنا تو بہت بڑی دور کی بات ہے۔ اور یہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید ایسے بہت سارے واقعات دیکھنے کو ملیں گے۔ دوسری جانب ایک سانحہ ہوا ہے جو جڑا والا، اس سے بھی توجہ ہٹانے کے لیے یہ اس قسم کے روزانہ ایک ایسے واقعات کیے جا رہے ہیں کہ وہ پس پردہ جا رہے ہیں، اور نئے واقعات جو ہیں وہ میڈیا کی زینت بن رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت لاقانونیت، اس وقت جو ہے وہ افراتفری، انتشار جو ہے وہ اپنے پورے عروج پہ ہے، اور کسی شخص کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ جی سر، صورتحال تو جو نا بہت ہی ایک انپریڈکٹیبل ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے اسلام آباد کے اندر پریس کانفرنس کی ہے پریس کلب میں، اور وہ تھوڑی سی اپنی جسارت انہوں نے کی ہے زبان درازی کی، تو باہر سے ہی جناب ان کو FIA اٹھا کے لے گئی ہے۔ تو سر آپ اس پہ کیا دیکھیں جی، یہاں اس ملک کا پورا نظام پریس کانفرنسوں پہ چل رہا ہے۔ اگر کسی نے جان چھڑانی ہو پھر بھی پریس کانفرنس اسے کرنا پڑے گی، اور پریس کانفرنس کی پاداش میں کسی کی جان دوبارہ بھی پھنس سکتی ہے۔ یہی ہوا کہ آج شاہ محمود قریشی سے کراس کوشچن کیے گئے پریس کلب کے اندر جو پریس کانفرنس تھی، اس میں شاہ محمود قریشی نے ایک تو واضح کیا کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ عمران خان ہی رہیں گے، اور ان کو کوئی نہ کوئی کمیٹی کے اندر نہ کوئی انتشار ہے، نہ ہی کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ انہوں نے صاف واضح طور پہ کہا ہے کہ PTI متحد ہے، اور PTI ہی جو ہے وہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گی۔ دوسرا انہوں نے واضح کیا، ایک سوال کے جواب میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے وہ آپ نے ناشتہ کیا ہے امریکن سفیر کے ساتھ، تو آپ کیا مدد مانگ رہے ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت انسانی حقوق کے حوالے سے جو صورتحال ہے، وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس ناشتے میں باقی بھی ممالک کے سفراء وہاں موجود تھے، جس میں امریکن سفیر بھی تھا، تو انہوں نے کہا میں نے ان کو آگاہ کیا ہے
کہ اس وقت جو ہماری انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور کس طریقے سے پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے اور کارکنوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، اور انہوں نے بتایا جی کہ جو کچھ روزانہ ہو رہا ہے ہم اس سے اپ ڈیٹ پورے عالمی طاقتوں کو بھی کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کے اداروں کو بھی کر رہے ہیں اور دنیا کو بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی قانون نہیں ہے جہاں صرف طاقتور کا قانون ہے، طاقتور جس کو چاہیں بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی ایویڈنس کے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ عثمان ڈار ہیں، ان کے کل رات کو جو گھر کے اندر جو کچھ ہوا 2 بجے، انہوں نے بتایا کہ ان کی بوڑھی ماں کو جو ہے اس کے سر کی چادر جو ہے وہ کھینچی گئی، گھسیٹا گیا، ان کے بچوں کو باہر کھڑا کیا گیا، ان کے گھر کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو چلو یہ دادیوں کے کھاتے میں ڈال جاتا تھا، اب یہ بتائیں یہ کس کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ تو یہ اس قسم کی جب وہ انہوں نے گفتگو کی تو باہری سائفر جو اس وقت کیس جس کے اندر زیر بحث ہے، اس کے باداشت میں ان کو FIA نے باہر نکلتی گھر پہنچنے سے پہلے ہی اٹھا لیا اور اس وقت وہ FIA کی کسٹڈی میں ہے اور کل تک جو ہے ان کی وہ جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا اور سائفر کیس ان پہ ڈالا جا رہا ہے۔ سر ان حالات کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن مقررہ مدت پر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو آپ کے اندازے میں سر یہ کتنا ایک وقت لگے گا کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور اگر ہو بھی جاتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے جن کو سب جماعتیں دوبارہ مانیں گی؟ دیکھیں جی، الیکشن کمیشن کا کام جو ہے وہ بیسیکلی تو الیکشن کرانا ہی ہے، کیونکہ ڈپارٹمنٹ صرف الیکشن کرانے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن جہاں پہ پاکستان کے اندر تمام ادارے زوال کی جانب گامزن ہیں اس میں الیکشن کمیشن بھی مکمل طور پہ روح زوال ہے۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے اندر جو اس وقت ہائرنگ کیس چل رہا ہے الیکشن کے حوالے سے، اس میں پرسوں بھی چیف جسٹس صاحب نے الیکشن کمیشن کے اہلکاروں سے استفسار کیا کہ الیکشن کب ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی معذرت کے ساتھ ہم آپ کو تاریخ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، دسمبر تک حلقہ بندیاں ہوں گی اور مے بھی کہ فروری تک ہو، اس میں بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں کیونکہ اب تھوڑا سا وکلاء برادری جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے اور وکیلوں نے خوب ہنگامہ آرائی شروع کر دیا اور آج ملک بھر کے اندر وکلاء برادری نے جو ہے وہ تالہ بندی بھی کی، بارز کی، اور انہوں نے جو ہے کچہریوں کے اندر پولیس کی انٹری کو ممنوع قرار دیا ہے، کیونکہ کل پولیس اہلکاروں نے کچھ 2 دنوں میں کچھ وکلاء کے گھروں میں جا کے ریڈ کیا ہے، غیر قانونی طریقے سے توڑ پھوڑ کیا ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اس کے اوپر وہ سراپا احتجاج ہیں اور وکلاء برادری نے ریٹ پٹیشن بھی جو ہے وہ دائر کر دیا اور آج جو ہے وہ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم نے بھی جو ہے وہ الیکشن کی وہ تاریخ مقرر کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو وکلاء برادری ہے، سول سوسائٹی ہے اور اس میں پیپلز پارٹی بھی آپ کو اگلے چند روز میں شامل ہوتی نظر آئے گی کہ وہ کھڑی ہوگی تحریک انصاف کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ اور جو بھی سول سوسائٹی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور پیپلز پارٹی بھی اس بات پہ بضد ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کرائے جائیں۔ لیکن ہماری جو اسسمنٹ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی جو اس وقت الیکشن کمیشن کی ہے تو پھر الیکشن بہت مشکل ہے، اگلے سال شاید آخر میں ہوں، فروری میں بھی پاسبل نہیں ہے۔ دوسری جانب جن لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اس میں پرویز خٹک جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کل ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو میں واضح طور پہ کہا ہے کہ کوئی فروری میں الیکشن نہیں ہوں گے اور اگلے الیکشن میں PTI آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پلانٹڈ سسٹم جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور مائنس عمران خان اور مائنس PTI اگر الیکشن ہوئی بھی تو وہ ہوں گے، اور اس کو کیا ایکسیپٹ کیا جائے گا، یہ پبلک کرے گی، یہ ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بہت ساری افراتفری نظر آئے گی۔ جی ناظرین، ہمارے تجزیے سے اور رائے سے آپ کس قدر مطمئن ہیں اور کس قدر اس پر رائے رکھتے ہیں اپنے کمنٹس باکس میں اپنے اظہار لازمی کیجیے گا، اور دیکھتے رہیے ہمارا عوام انٹرنیشنل نیوز کو، اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور اپنی مزید اچھی اور بہترین رائے کے لیے، پروگرام کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے ہمیں لازمی کمنٹ باکس میں ہمیں ٹیگ کیجیے گا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔